نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضور جانشین ابو البیان عالمی مبلغ اسلام، حاضرین و سامعین کرام یاران طریقت، اللہ رب العزت کا یہ محض فضل و کرم ہے کہ آج ہم اس عرس پاک کی تقریب سعید میں حضور جانشین ابو البیان کی صحبت میں حاضر خدمت ہیں۔ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ایک ایک سخن شریف انہاں دا محرم کردہ رازوں۔ حاضرین محترم، حضرت امام عبد الرحمن سلمی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ کن کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کن کی صحبت میں بیٹھیں، کن کے ساتھ بیٹھیں، کن کی رفاقت میں بیٹھنا چاہیے، تو انہوں نے جواب دیا من یستحیا منہ، جس سے تمہیں حیا آتی ہے، جس سے تمہیں حیا آتی ہے۔ حیا ایک بہت بڑا وصف ہے۔ حاضرین محترم، یہ حیا ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر وہ جو صاحب حیا ہوتے ہیں ان کی بزرگی، ان کا شرف، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا تقوی، ان کی طہارت جو ہے اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ ہم جب اپنے گھروں میں بڑوں کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی ایسی بات نہ ہو، کوئی ایسا کلام نہ ہو، کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جو ان کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ اگر ان بڑوں کا یہ مقام ہے، اگر ان بڑوں کی یہ حیا ہے، تو جو ہیں ہی تقوی والے، جو ہیں ہی اہل اللہ والے، جو ہیں ہی تقوی والے، جو ہیں ہی ولایت والے، جو ہیں ہی توبہ و انابت والے، جو ہیں ہی صبر و شکر والے، جو ہیں ہی فکر و توکل والے، جب ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اندازہ کیجئے پھر اللہ رب العزت ہم پر کتنا مہربان ہو۔ یہ جو صحبت ہوتی ہے، ان کی صحبت کی وجہ سے انسان توبہ کی طرف آتا ہے، کیونکہ انسان جس کے پاس بیٹھتا ہے، جس کی صحبت اختیار کرتا ہے، جس کی کمپنی میں بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے، اسی کی جو عادات ہوتی ہیں اس میں منتقل ہوتی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کس کو دوست بناتا۔ تو اگر دوستی اہل اللہ کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، صحبت ان کی ہے، تو پھر ان کا رنگ چڑھے گا۔ وہ تقوی والے ہیں تو تقوی کا رنگ چڑھے گا، وہ فضل والے ہیں اللہ کا فضل ملے گا۔ اور حضرت حضور شاہ نقشبند بخاری آپ کو فرماتے ہیں کہ ما فضلیا نیم، ہم فضل والے ہیں، جب ان کی صحبت میں بیٹھو گے، فضل والوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں اللہ کا فضل حاصل ہو جائے گا۔ یہ کمپنی جو ہوتی ہے نا، انگلش میں جملہ بولا جاتا ہے a man is known
by his company he keeps. انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے, اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. آپ اور ہم اس حوالے سے خوش نصیب ہیں. آپ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, آپ جہاں کہیں بھی جائیں جو رنگ انہوں نے چڑھایا ہوا ہے اس رنگت سے پہچانا جاتا ہے یہ مجددی آستانے کے غلام آ رہے ہیں. تمہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ جان لیتے ہیں دیکھ کر ہی کہ یہ مجددی آستانے کے غلام آ رہے ہیں. اور اسی طرح جب ان کی صحبت, ہمارا عجیب معاملہ ہوتا ہے, جو فیوزات ہمیں یہاں سے ملتے ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں ادھر سے حاصل کرتے ہیں اور باہر جا کر پھر ایسے لوگوں کی صحبت اور رفاقت اختیار کر لیتے ہیں, ادھر سے حاصل کرتے ہیں ادھر لوٹا دیتے ہیں. یہ صحبت, یہ اثرات جو ہوتے ہیں یہ نیکی کے اثرات بھی ہوتے ہیں, برائی کے اثرات بھی ہوتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ, جو صرف فقہ کے امام نہیں تقویٰ کے بھی امام ہیں, اور تقویٰ آپ کے گھرانے کی علامت تھی. آپ فرماتے ہیں مجھے جو بھی مصیبت پہنچتی ہے, جب بھی مصیبت پہنچتی ہے, مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کی ہے, ایسے شخص کی مجلس اختیار کی ہے کہ جس کے پاس حیا نام کی کوئی چیز نہ تھی, جس کے پاس حیا نام کی کوئی چیز نہ تھی. اور اسی لیے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں عاشر کرام الناس تعش کریمن, تو اہل کریم جو سخی لوگ ہوتے ہیں, کریم لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ صحبت اختیار کر تو بھی کریم ہو جائے گا. تو سخیوں کے ساتھ بیٹھ تو بھی ان سخی ہو جائے گا. تو ان سے جو فیوزات ملتے ہیں ان کی حفاظت چاہیے, ان کی حفاظت چاہیے. ادھر سے ہم دامن بھر لیتے ہیں, ادھر کوئی کمی نہیں, ادھر سے دامن بھر لیتے ہیں, جولیاں بھر کے جاتے ہیں, اور جو ہی باہر جاتے ہیں ایک جیب میں ڈال کے جاتے ہیں, دوسری جیب کٹا بیٹھتے ہیں. تو ان کے تصور میں رہنا, یہ فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے کہ دور ہیں یا نزدیک ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہماری دھڑکنیں کس کے نام سے دھڑک رہی ہیں, ہمارے دل کی دھڑکنیں کس کے نام سے دھڑک رہی ہیں, کن کی محبت میں دھڑک رہی ہیں. اگر وہ تصور ہمارا اپنے پیر و مرشد کا ہے تو پھر ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جہاں جہاں کہیں بھی ہوں, سمندر پار ہو کیوں نہیں ہوں, اگر ہمارا دل, اگر ہمارا تصور اپنے شیخ و مرشد کا ہے, اپنے شیخ اور پیر کا ہے, تو سمجھ لیجئے یہ فاصلے کوئی اہمیت نہیں پہنچتے. ادھر تم نے تصور کرنا ہے, ادھر سے شیخ کے فیوزات چل پڑتے ہیں, ادھر سے شیخ کے فیوزات چل پڑتے ہیں. تو حاضرین محترم, یہ محافل اسی لیے تو ہوتی ہیں کہ ہم ان کے پاس آئیں, ان کی زیارت کریں, ان کی صحبت رفاقت میں بیٹھیں. یہ بڑا اثر رکھتی ہے اور بڑی کیمیاء گر ہوتی ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو مقام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملا تھا وہ حضور کی صحبت سے ہی ملا. پھر ان کی صحبت میں وہ رنگ چڑھتا ہے کہ مزاج بدلتے ہیں, انداز بدلتے ہیں, کردار بدلتے ہیں, اخلاق بدلتے ہیں, اور وہ اخلاق اس انداز میں بدلتے ہیں کہ انسان کے اندر سے برائیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اور اس کے اندر نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے, اگر کوئی خوش نصیب ہو جس کا تصور, جس کی نسبت پختہ تر ہو, پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو رنگ نبی کا ہوتا ہے وہی رنگ صحابی کا ہوتا ہے, اور جو رنگ پیر کا ہوتا ہے وہی رنگ مرید کا ہوتا ہے. انسان کا اپنا مزاج بدل جاتا ہے. آنا ہی اس لیے چاہیے, اسی غرض سے آنا چاہیے, یہ نیت کر کے آنا چاہیے کہ ہم کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں. عاجز بن کر, منگتے بن کر, جولی پھیلا کر آئیں. پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے آپ ان کے صدقے جولیاں بھر کے جائیں گے. ہمارے معاملے ایسے ہیں کہ ادھر ان کی صحبت اور رفاقت بھی حاصل ہوتی ہے, اور ادھر ہمارا معاملہ دنیا کے ساتھ بھی ایسا چلتا ہے. حضرت یوسف بن حسین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ذوالنون مصری کی خدمت میں کافی عرصہ رہا. جب جانے لگا تو میں نے کہا حضرت مجھے کچھ وصیت کیجیے
آپ نے فرمایا وصیت اور نصیحت فقط یہ ہے کہ نیک لوگوں کی سنگت کو نہ چھوڑنا، ان کی سنگت کو نہ چھوڑنا. وصیت بھی یہ ہے اور نصیحت بھی یہ ہے، ان کی سنگت نہ چھوڑنا. کیوں؟ جب تو ان کی سنگت میں رہے گا، ان کی صحبت میں رہے گا تو تجھے خیر اور صالحیت حاصل ہو جائے گی، اور تیرا ظاہر و باطن کا جو دین کا معاملہ ہے وہ تیرا مضبوط اور پختہ تر ہو جائے گا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے شیخ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آستانے پر حاضری دیتے ہیں، پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور لحاظ بھی رکھنا چاہیے، تاکہ جس مقصد کے لیے محفل سجائی جاتی ہے وہ مقصد ہمیں بھی حاصل ہو جائے. اور وہ رنگ جو شیخ پر چڑھا ہوا ہے، جتنا قرب ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنی نسبت پختہ ہوگی، پھر اسی انداز میں رنگ بھی چڑھتا جائے گا. اور پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ کون کوئی میں کون نہیں اڑیو، کون نہیں میں کوئی، جدے میں نیو لگیاں او دے ورگی ہوئی، وما علینا الا البلاغ.